سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ان مثل عیسی عند اللہ، بے شک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم علیہ السلام جیسی مثال ہے، خلقہ من تراب، جن کو اللہ پاک نے پیدا کیا گارے سے، ثم قال له کن، پھر ان سے کہا ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے، الحق من ربک، یہی حق اور سچ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پس نہ بن تو شک کرنے والوں میں سے۔ احادیث کی کتب میں ہے کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا لما تسب صاحبنا، آپ ہمارے ساتھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے؟ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی دشمن کو بھی برا نہیں کہا، کوئی گالی کبھی نہیں دی۔ تو اس کا آج کل کی زبان میں ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ آپ ان کو مانتے کیوں نہیں؟ جیسے ہمارے ہاں کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ کی جھوٹی سچے قصے بتانے کی بجائے ان کی تعلیمات بتاؤ، غوث پاک کے سچے جھوٹے قصے سنانے کی بجائے ان کی جو تعلیمات ہیں توحید کے متعلق، اتباع سنت کے متعلق، شرک سے لا تعلقی کے متعلق وہ تعلیمات بتاؤ۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اے ولیاں نو نہیں مانتے، یعنی بجائے اس کے کہ بھائی بات درست کر رہے، ٹھیک بات کر رہے، اس کی بجائے کیا کہیں گے؟ یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جناب پانچ تن پاک نہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ سارے ہی پاک ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو کیا کہیں گے کہ یہ پانچ تن نو نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، انہوں نے کس طرح دین کو پھیلایا، کون کون سے کام کیے، کون کون سے کام نہیں کیے، ان پہ آؤ، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو۔ تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ نہیں مانتے، حالانکہ ہم نے کبھی کسی کو کوئی غلط لفظ نہیں کہا، کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی العیاذ باللہ اللہ ان مقدس ہستیوں کے متعلق ہمارے دل میں بال برابر میل بھی کبھی نہ لائے۔ یہ سارے مقدس لوگ ہیں اور ہم ان سب سے عقیدت اور احترام رکھتے ہیں،
لیکن اس عقیدت احترام کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ان سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں، کیونکہ ان کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہے۔ تو جب یہ بات صحیح بات عقیدہ صحیح درست آپ حضرات کے سامنے رکھا جاتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی اے ولیاں نہیں مان دے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدہ بتایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ جی آپ تسی مانتے کیوں نہیں؟ کیا منوانا ہے کہ جی اللہ کا بیٹا کہیں یا اللہ کا جز کہیں ثالث ثلاثہ، یا عین اللہ کہیں اللہ کا حصہ ہے، یہ کہیں پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ورنہ آپ ماننے والے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا بھائی میں نے کبھی ان کو گالی نہیں دی، کبھی برا نہیں کہا، میرا تو ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے اس پہ یہ آیات نازل فرمائی کہ تم لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے پہ تلے ہو اور ذہن یہ بنا لیا ہے کہ بغیر باپ کے وہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ذرا آدم علیہ السلام کی مثال دیکھ لو، اس کو تو تم بھی مانتے ہو، ان کے متعلق تو تمہارا بھی عقیدہ اور یقین یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ خلقہ من تراب، ان کو اللہ پاک نے مٹی اور گارے سے بنایا، اور دوسری جگہ فرمایا من صلصال کالفخار، بجنے والی مٹی یعنی ٹھیکری، اس سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تیار کیا۔ تو جس طرح اس پہ تمہارا یقین اور ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بندہ اور اس کا نبی اور رسول مانتے ہو، اس کو ابن اللہ نہیں کہتے، اس کو اللہ کا جز قرار نہیں دیتے، ان کے متعلق تمہارا خیال یہ نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ فرسودہ غلط نظریات اپنانے کی کوئی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، کہو بے شک، ہمارا اسی پہ ایمان ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں، یا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، یا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گہرا تعلق ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور ہمیں ان کی نبوت پر بھی پوری طرح ایمان اور یقین ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ مسئلہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کن کی طرح ہے؟ آدم علیہ السلام جیسی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، جن کو اللہ پاک نے پیدا کیا مٹی اور گارے سے، ثم قال لہ، پھر اس مجسمے کو بنا کر، اس پتلے کو بنا کر فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، اپنا حکم ڈال دیا، فرمایا کن، ہو جا، جیتا جاگتا زندہ انسان بن جا، فیکون، وہ بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اپنے ہاتھ سے تخلیق کی، خود دست قدرت سے ان کو بنایا، ان میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی اللہ کے ہاتھ سے بنے ہوئے۔
پہلے نبی، پہلے انسان، پہلے ہی نبی مکلم، یہ غلط نظریات ہمارے اندر پھیلائے گئے اور ہمارے بھی بعض پڑھے لکھے جاہلوں نے مان لیے کہ جی انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ یہ پڑھے لکھے جاہلوں کے عقیدے اور نظریے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی وہ کیا ہے کہ پہلا ہی انسان اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہم تو اس آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ تمہارے خمیر میں، تمہارے نطفے میں اگر کہیں بندر شامل ہو گئے ہیں تو ہم کہہ نہیں سکتے اپنا ڈی این اے گراؤ، ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس قیاس کے ذریعے، یہیں سے علماء نے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے قیاس بھی ایک حجت ہے۔ قیاس کا مطلب کیا کہ ایک چیز کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح حکم نہیں ہے، لیکن اسی کے متعلق اسی جیسی دوسری چیز کا حکم ہے، تو جو حکم اس چیز کا ہوگا وہی حکم اس چیز کا ہوگا، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن و حدیث میں گائے کا تو ذکر ہے، بھینس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اب بھینس کو جب دیکھا تو یہ گائے جیسی ہی ہے کھانے پینے میں اور اسی طرح پالنے میں اور دودھ دینے میں، گائے کی ہی طرح ہے، تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے کہا گیا اس کا دودھ بھی حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قیاس۔ جس طرح قرآن ایک دلیل ہے، حدیث ایک دلیل ہے، اجماع ایک دلیل ہے، اسی طرح جہاں یہ پہلی تین دلیلیں نہ ہوں وہاں چوتھی دلیل قیاس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو ان سے پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن لم تجد، اگر کوئی مسئلہ اللہ کی کتاب میں نہ ملے پھر؟ تو انہوں نے فرمایا اقضی بسنتک، میں اللہ کے محبوب آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فإن لم تجد، اگر اس میں بھی نہ ملے تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم کے ذریعے میں اجتہاد کر کے مسئلے کا حل نکالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے محبوب کے قاصد کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قرآن و سنت سے اپنے ذہن سے مسئلہ اخذ کر سکتا ہے، مسئلہ لے سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کو قیاس کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہتے جی ہم نہیں مانتے۔ اچھا جی آپ ان کو نہیں مانتے، آپ کن کی مانتے ہو؟ اسی اپنے مولوی نہیں مانتے۔ وہاں آ کے تم قرآن و حدیث کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ آج جتنے لوگ یہ کہتے ہیں حدیث حدیث، ہمیں حدیث کا حوالہ دے، ان سے پوچھیں یہ آپ ترجمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ تو ترجمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ علامہ وحید الزمان کا۔ علامہ وحید الزمان محترم ہے، قابل قدر ہے، لیکن اس زمانے کی شخصیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خیر القرون کے زمانے کی شخصیت ہے، جس زمانے کو اللہ کے محبوب نے فرمایا بہترین زمانہ۔ اگر ان کی بات اور ان کی تشریح قابل قبول نہیں ہے تو آج کے مولوی صاحب کی تشریح قابل قبول کیسے ہوگی؟ بھئی وہاں کی ایک آدمی تقلید کرے وہ تو ہو گیا مقلد، غلط ہو گیا۔ آج کے مولویوں کی بات مانو تو وہ ہو گئی ٹھیک۔ تو بھئی ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، قرآن و حدیث میں جو باتیں نہیں ملتی اس میں
ہم ان کی تشریح پہ عمل کرتے ہیں، ان کے اجتہاد پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ خیر القرون کے لوگ تھے، وہ نفسانی خواہشات سے پاک تھے، ان کے اندر آج کے زمانے کے لوگوں سے اخلاص اور للہیت زیادہ تھی، تقوی خشیت کہیں زیادہ تھی۔ اس لیے یہ قیاس بھی ایک حجت ہے، لیکن قیاس ہر بندے کا نہیں، مجتہد کا، جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو، اللہ نے جس کو علم دیا ہو۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم نیک لوگوں کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں، صحیح بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بیہودہ قسم کے لوگ غلط بھی بات کر دے وہ بھی ہمارے لیے حجت بن جاتی۔ آج ٹی وی پہ اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے غامدی ٹولہ، جیلمی ٹولہ، اس قسم کے جاہل جو سکالر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور دین کے اندر تشکیک پیدا کرنے والی، شک و شبہات پیدا کرنے والی، اور ایسے مسائل کو وہاں پہ اٹھا کے لوگوں کو دین سے بدظن کرتے ہیں، وہ تو ہمارے لیے حجت بن جاتے ہیں۔ اخلاص و للہیت، تقوی، صلاحیت والے علماء کرام جو قرآن و سنت سے صحیح بات بتاتے ہیں، ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری اس کم عقلی کو معاف فرمائے اور ہمیں حق کی راہ پہ چلائے بھی، حق کی راہ دکھائے بھی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ قیاس بھی ایک حجت ہے، لیکن قیاس اس کا حجت ہوگا جو مجتہد ہوگا، جس میں اجتہاد کی صلاحیت ہوگی، جو تقوی والا، اخلاص والا، للہیت والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ قیاس کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی مثال ہے، گویا کہ یہ اجازت دے دی کہ جہاں اور کوئی دلیل نہ بنے وہاں قیاس کو بھی دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الحق من ربک، یہی حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، کہیے بے شک یہی حق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کا حصہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہے، یہی حق ہے۔ فلا تکن من الممترین، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے مت بن۔ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو آپ کو سنا کہ اصل میں ہمیں کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی شک کر ہی نہیں سکتے، اور یا پھر ہر قرآن پڑھنے والا مخاطب ہے، اے قرآن پڑھنے والے تو اس عقیدے میں شک نہ کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصل ماننا یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ، بزرگان دین اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو اصل ماننا یہ ہے کہ ان کو ان کے مقام پہ رکھا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیت الولید، اللہم استر عورات